السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں گے وضو کا بیان۔ ہم لوگ وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس میں کیا واجبات ہیں وہ سب دیکھیں، آپ سماعت فرمائیں۔ سوال: وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو کسے کہتے ہیں؟ جواب: وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر ہاتھ دھوئے، گھٹوں تک ہاتھ دھوئے۔ گھٹوں کا معنی یہ ہے، گھٹوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، یہاں سے یہاں پورے یہاں 3 بار منہ دھوئے، پھر کہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پورے یہاں تک دھوئے۔ وضو کرنے کا طریقہ تعلیم الاسلام کے پہلے حصے میں تم پڑھ چکے۔ سوال: وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہے؟ جواب: وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ سوال: وضو میں فرض کتنے ہیں؟ جواب: وضو میں 4 فرض ہیں۔ پانی کو بالوں سے تھوڑی تک کا نیچے اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا، کان تک منہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کہنیے سمیت دھونا، اور تیسرا، چوتھائی سر کا مسح، ایسا اور اس کا پورا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ سوال: وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ جواب: نیت کرنا، نمبر 1 بسم اللہ، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 3 بار کلی کرنا، نمبر 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا اور وضو کو، نمبر 9 ہر وضو کو 3 بار دھونا، نمبر 10 ایک بار تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، نمبر 11 دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، 13 پیدر پہ وضو کرنا، ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے۔ سوال: وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ جواب: وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ دائیں طرف سے شروع کرنا، بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا اور یہی قوی ہے۔ نمبر 2 گردن کا مسح کرنا، نمبر 3 وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا، نمبر 4 قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، نمبر 5 پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ سوال: وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ جواب: وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں۔ ناپاک جگہ پر وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، نمبر 3 وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا، نمبر 4 سنت کے خلاف وضو کرنا۔ سوال: کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ نمبر 1 پاخانہ پیشاب کرنا، کسی اور چیز کا نکلنا، نمبر 2 ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، نمبر 3 بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کر نکل کر بہہ جانا، نمبر 4 منہ بھر کے قے کرنا، نمبر 5 لیٹ کر یا سہار لگا کر سو جانا ہے، لوگ ایسے سو جاتے بیٹھے بیٹھے، نمبر 6 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، نمبر 7 مجنون یا دیوانی یعنی دیوانہ ہو جانا، نمبر 8 نماز میں کہا مار کر ہنسنا۔ یہ ساری چیزیں وضو کے تعلق سے تھی، جس میں فرض، سنت، نفل، مکروہ، اور یہ بہت کام کی چیز ہے۔ اگر آپ کا وضو صحیح نہیں ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کا وضو نہیں ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے ایک لطیفہ کے طور پر ایک بات ہے، عید کے نماز میں دوڑے 2 نوجوان جا رہا تھا، ایک رکعت ہو چکی تھی، دوسرا رکعت اب ختم ہونے والا،
گیا اور وہ دونوں میں لگ گیا نماز دوسری رکعت والی آخر میں ہو رہا تھا، رکوع ہوا، سجدہ ہوا، اور اس کے بعد نماز ختم میں سلام دوا، وہ بھی سلام پھیر کر کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو رکعت چھوٹی اس کو پورا۔ تو اپنے دوست کہتا ہے دیکھے اگر وضو کا چکر میں رہتے تو نماز بھی چھوٹ جاتی۔ اس کو کون سمجھا کہ تمہارا وضو نہیں ہوا تو نماز کہاں سے ہوا؟ اور پھر وہ نماز یہ ہمارے نوجوانوں کی اندر یہ باتیں ہیں، معاشرے میں روزانہ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، کس طرح سے وضو ہاتھ بھی رہے ہیں، وضو بھی بنا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد عمل کریں گے، عمل میں لائیں گے، تب جا کر کے آپ کو یہ بات جانکاری ہوگی۔ عمل میں نہیں لائیں گے تو کب ذہن میں یہ بات نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر مسجد میں آپ داخل ہو رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو آپ عمل کرنے کا معنی کہ آپ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے یہ دعا پڑھ لیے اور اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پیر جو ہے داخل کیے مسجد میں، سنت طریقہ جو ہے۔ تو یہ بات جب عمل میں آپ لائیں گے تو آپ زندگی میں نہیں بھولیں۔ یہی ہے عمل۔ یاد کر لینا الگ چیز ہے اور اس کو عمل میں لانا۔ پیخانہ جا رہے ہیں، دعا یاد ہے مگر آپ جا رہے ہیں تو کس طرح سے جائیں گے؟ دعا پڑھ کے انہیں معلوم چلے گا۔ تو جب دعا آپ پڑھ کے جائیں گے تو آپ وہ عمل ہے، عمل میں لائیں جائیں گے تو آپ حاجت کے لیے۔ تو اسی طرح سے وضو کرنے جب بیٹھے تو کسی سے گفتگو نہیں کرنا، وضو کی دعا پڑھ کے اور اس کے بعد آپ وضو بنانا شروع کیے، وضو بنانے کے بعد دعا پڑھ لیجیے۔ ساری چیزیں کتابوں میں ہیں، ویڈیو میں تو اتنی ساری باتیں نہیں آئیں گی۔ مطالعہ کیجئے، غور کیجئے، اپنے سے جانکار لوگوں سے سیکھیے، نہیں ہے تو 10 منٹ نکال کر، موقع نکال کر اپنے قریبی امام سے، مولوی سے، ذرا سا مولانا صاحب، پوشیدہ بات ہے۔ تو یہ ہے معاملہ۔ تو اسی طرح سے بہت ساری باتیں ہیں مگر ہم لوگ بالکل دین سے بے بارہ ہو، ایسا بے بارہ ہوگا، ایسے بے بارہ کی کمانے کا چکر ہے۔ یہ اپنے لڑکے کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں۔ اب بول رہے میرا لڑکا تو بن رہا ہے ڈاکٹر۔ اگر پوچھا جائے لڑکا سے کہ پاک ہو گئے ڈاکٹر صاحب تو کیسے پاک ہو گئے؟ تو الدھب من البے، کچھ نہیں بولے۔ باپ بھی نہیں جانتا ہے، باپ جانتا تو باپ سکھاتا ہے مگر فخر سے میرا لڑکا انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے، میرا لڑکا فلاں جگہ۔ ارے بھیا پڑھ رہا ہے تو پڑھی، اچھی بات ہے مگر دین کے ساتھ پڑھے تب تو۔ دین ہی نہیں ہے تو بیکار ہو گئے۔ شاعر و ادیبوں کا بھی حال وہی ہے، ہمارے بڑے بڑے مارکت ہو رہا ہے، شعر کہہ رہے ہیں، عمل کچھ نہیں۔ ابھی شعر کہہ رہا ہے تو شعر پر عمل کرے گا، ہاں؟ خالی ایک دوسرے کا حسد جلن، اس کے تان جان۔ میں ادب کے آدمی ہوں، ادب کا، اور ادب میں جتنے بے ادب مجھے نظر آتے ہیں شاید ہی کہیں نظر آتے ہیں، اس لیے کہ یہ ادب کی پڑھائی پڑھنے والے اور یہ بے ادبی کا ثبوت دیتے ہیں۔ بہت دیکھتا ہوں۔ اب ہماری بات کو لگ جاتی برا لگ جاتا ہے، تو کہنے کا مطلب ہے ارے بھائی میری بات مت مانیے، ہم نہیں بول رہے، آپ پڑھیے کتابوں۔ ہر شعبہ حیات میں یہی حال ہے۔ افسوس ہوتا ہے آج جو دنیا کی آفت مصیبت ہے، یہ اللہ کی جانب سے ایک عذاب ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے بندے کو تکلیف نہیں دیتے اور بندہ خود سے تکلیف دیتا ہے۔ اب صبح سے شام تک اب جو کر رہے ذرا غریبہ میں جھانک کے دیکھے کہ کیا کیا کام کیا، کیا کیا معاملات آئے۔ شیطان تو بہت بڑا دشمن ہے اور معافی بھی اللہ تعالیٰ کا، معاف کر لو، توبہ کر لو، دل سے تب معافی۔ شیطان کے چکر سے نکلیے، مقصد حیات کو سمجھیے،
جنت اور دوزخ بنایا گیا ہے۔ جنت ہمارے لیے ہے، مومنوں کے لیے، کلمہ والوں کے لیے، غیروں کے لیے نہیں ہے۔ غیروں والوں کے لیے دنیا میں جنت دے دیا، اس لیے ان کے پاس دولت کا ذخیرہ ہے۔ ہم لوگوں کے پاس ہے، کم ہے، جو اللہ والے ہیں تو یہ ہے معاملہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو دور تک پھیلائیں، دوسروں تک دیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔